اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر سورہ آل عمران کی پہلی آیت سے شروع ہوتا ہے۔ الف لام میم۔ یہ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، ان کو جوڑ کے نہیں بلکہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس کا علم جو ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صورتوں کے نام یا سمبلز ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی ابریویشنز ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کی مختلف رائے ہیں۔ جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اللہ کے ناموں کی ابریویشنز ہیں، ان میں سے ایک کا خیال یہ ہے کہ الف لام میم سے مطلب ہے کہ اللہ علیم و حکیم کا ارشاد ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ معبود حقیقی کا اسم ذات ہے کہ اللہ وہ ہے کہ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کسی قسم کا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ لا نفی جنس ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کے آخر میں اگر زبر ہو تو وہ ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے۔ اس جس چیز کا ذکر ہو اس چیز کی پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے۔ تو لا الہ کا مطلب ہے کسی قسم کا کوئی الہ نہیں ہے، نہ انسانوں میں، نہ جنوں میں، نہ بتوں میں۔ الا هو الحی القیوم، سوائے اس کے یعنی اللہ کے جو الحی ہے اور قیوم ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی دو صفات آئی ہیں، الحی اور القیوم۔ الحی جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور ہر جاندار چیز کو زندگی عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ اور القیوم جو خود اپنے سہارے سے خود قائم ہے، اپنے قیام کے لیے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور باقی کائنات کی ہر شے جو ہے وہ اس کی وجہ سے قائم ہے۔ تو اللہ وہ ہے جس کے سوا کسی قسم کا کوئی الہ نہیں، کوئی صاحب اقتدار نہیں، کوئی حاکمیت اعلیٰ کا مالک نہیں، کوئی اقتدار اعلیٰ کا مالک نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی پرستش کی جائے یا جس کی حاکمیت اعلیٰ کو مانا جائے سوائے ایک اللہ کے۔ اور اس کی دو صفات یہاں پہ کہ وہ ایور لیونگ ہے اور سیلف سبسسٹنگ ہے، اور جو بھی شے کائنات میں ایگزسٹ کرتی ہے اس کا وہ سسٹینر ہے، اس کو وہ قائم رکھنے والا ہے۔ اسی اللہ نے نزل علیک الکتاب، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی اللہ نے بتدریج نازل کی آپ پر الکتاب۔ تو کتابن کا مطلب ہے کوئی بھی کتاب، اور الکتاب کا مطلب ہے خاص کتاب۔ تو یہاں پہ ظاہر ہے حوالہ ہے قرآن مجید کا، تو قرآن مجید نازل کیا اس نے بتدریج آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بالحق جو حق پر مبنی ہے، جو بیسڈ آن ٹروتھ، جسٹس اور رائٹنس ہے۔ اور یہ جو کتاب الکتاب نازل کی ہے یہ مصدقاً لما بین یدیہ، یہ مصدق ہے یعنی کنفرم کر رہی ہے ان کو جو اس سے پہلے کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، کہ اللہ تعالیٰ کے یہ انسانوں کو ہدایت دینے کا جو سلسلہ تھا وہ اس سے پہلے بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف رسولوں کی وساطت سے اس سے پہلے جو مختلف ہدایات مختلف کتابوں میں دی، اس کی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے کہ ایسا پہلے بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کی ہدایت پہلے بھی نازل کر چکا ہے۔ اور پچھلی کتابوں میں جو پشین گوئیاں کی گئی تھیں کہ ایک آنے والا آئے گا، اور اس چیز کی بھی تصدیق یہ کتاب کر رہی ہے، کیونکہ وہ آنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آخری نبی آ گیا ہے۔ آ گیا کہ وہ انزل التوراۃ والانجیل، اور اس نے نازل کی تورات اور انجیل، من قبل اس سے پہلے، یعنی قرآن سے پہلے تورات اور انجیل اسی اللہ نے نازل کی، ہدی للناس ایز گائیڈنس، ہدایت کے طور پہ پوری بنی نو انسان کے لیے۔ للناس میں جو لام ہے شروع کا یہ پریپوزیشن ہے، اور کہ یہ جو ہدایت ہے پوری بنی نو انسان کے لیے یہ اوپن ٹو یوز ہے اور اویلیبل ٹو آل ہے، سب کے لیے اوپن ہے۔
وَأَنزَلَ الفرقان، اور اس نے نازل کیا الفرقان. الفرقان کہتے ہیں دی کرائٹیرین کو کہ جس کی بنیاد پہ حق و باطل میں تمیز کی جا سکے. یعنی اگر آپ نے پرکھنا ہو کہ صحیح چیز کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل ہے کیا ہے، تو اس کو جج کرنے کا جو اصل کرائٹیرین ہے، دی کرائٹیرین الفرقان، وہ قرآن ہے. اور قرآن کو بطور دی کرائٹیرین اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. اگر آج بھی ہم نے کسی چیز کو جج کرنا ہے کہ کون سی رائے درست ہے، کون سا مکتبہ فکر درست ہے، کون سا مکتبہ فکر درست نہیں ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، تو اب ہر چیز کے صحیح اور غلط ہونے کے لیے جو فائنل کسوٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جس کو کہ الفرقان اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. ان بے شک، ان الذین بے شک وہ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا. کفر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جان لگ جاتے ہیں کسی چیز کو، سمجھ جاتے ہیں، اس کے بعد ریجیکٹ کر دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں. تو بے شک جنہوں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے کہ یہ قرآن ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے اور یہ کرائٹیرین ہے، سارا کچھ جانتے بوجھتے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا بے آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ لہم، ان کے لیے ہے عذاب شدید، ان کے لیے سویئر پنشمنٹ ہے. تو عذاب جو ہے یہ ناؤن ہے، اس کی صفت ہے شدید، کہ شدید عذاب ہے، یعنی سویئر پنشمنٹ ہے. عذاب کا مطلب قرآن مجید میں صرف یہی نہیں ہے کہ یہ جو مرنے کے بعد آگ میں جلایا جائے گا اسی کو عذاب کہتے ہیں، بلکہ قرآن مجید میں عذاب جو ہے وہ اس دنیا میں جو سزائیں ملتی ہیں اس کے لیے بھی اس لفظ استعمال ہوا ہے. اس دنیا میں بھی جو برے وقت آتے ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، اس کے لیے بھی، اور جو سزائیں ملتی ہیں اس کے لیے بھی لفظ عذاب استعمال ہوا ہے. تو سویئر پنشمنٹ ہے اس دنیا میں بھی. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تو ان کو اس دنیا میں بھی جو ہے پنشمنٹ ملتی ہے، اور ان کے حالات خراب ہو جاتے ہیں ایز اے قوم، وہ قوم زوال کا شکار ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ تصویر پنشمنٹ ملنی ہی ملنی ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ جو ہے وہ آل مائٹی ہے اور انتقام لینے والا ہے. عزیز کا مطلب جو ہے عربی زبان میں وہ رسپیکٹ ہی نہیں صرف ہوتا، رسپیکٹفل نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب جو ہے وہ مائٹی بھی ہوتا ہے اور زبردست بھی ہوتا ہے، قوت والا. تو یہاں پہ جو مطلب ہے وہ ہے عزیز کا کہ وہ آل مائٹی ہے. اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، آل مائٹی ہے، اس کا فل پاور ہے اور وہ ذو انتقام ہے. لیکن وہ اس طرح سے انتقام نہیں لیتا جب ہم انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے انتقام لیتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہر ایکشن کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ پہلے سے ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہیں کہ کوئی ایکشن کون سا کرے گا تو اس کا کیا کانسیکوینس نکلے گا. تو جو وہ ہر چیز کی جو ایکشن کے کانسیکوینسز ہیں ان کو جو ایکچویٹ کرنے والا ہے جو ہے وہ اللہ ہے، اور ہر چیز کا، ہر ایکشن کا ریاکشن جو ہے وہ ہو کے ہی رہتا ہے، اور وہ اس کے لیے پورا جو ہے وہ اس کے لیے مائٹ رکھتا ہے، اور اس کے پاس پوری طاقت ہے کہ وہ ہر چیز کا جو بدلہ ہے وہ انسان کوئی بھی ایکشن کرے اس کو کانسیکوینس لازمی بھگتنا پڑے. اچھا کام ہے تو اچھا کانسیکوینس، برا کام ہے تو برا کانسیکوینس. ان اللہ بے شک اللہ لا یخفا علیہ شیئن، شیئن کوئی چیز، علیہ اس پر، لا یخفا نہیں چھپتی، کوئی شے بھی مخفی یا خفیہ نہیں رہتی. تو یخفا جو ہے اسی سے لفظ خفیہ ہے، کوئی شے خفیہ نہیں رہتی اس سے، فی الارض چاہے وہ زمین کے اندر ہو، ولا فی السماء اور نہ ہی کوئی شے جو آسمان میں ہے اس سے خفیہ رہ سکتی ہے. تو جو بھی عمل ہم کرتے ہیں چاہے چھپ کے کریں باقی دوسرے لوگوں سے، چاہے سب کے سامنے کریں، وہ اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی، کوئی شے مخفی اللہ سے نہیں ہے. اللہ سے کسی قسم کی چیز نہیں چھپتی، اور ہر ایکشن جو ہم کرتے ہیں اس کا کانسیکوینس ہے، اور اس کانسیکوینس کو ایفیکٹ کرنے کے لیے وہ جو ہے امپلیمنٹ کرنے کے لیے اللہ جو ہے وہ آل مائٹی ہے. هو الذی، وہ وہی ہے جو یصورکم، جو تم سب کو صورت دیتا ہے. کم جو نون ہے تم سب، اور یصور یہ تصویر سے ہے کہ وہ تمہیں صورت دیتا ہے، فارم دیتا ہے. فی الارحام رحموں میں، جو ماں کے پیٹ میں جو رحم ہوتا ہے جہاں بچے کی پرورش پر
ہوتی ہے ووم، اس کے اندر، وہی ہے جو انسان کو ایک فارم عطا کرتا ہے، صورت دیتا ہے، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے. تو اس کی مشیت کے مطابق جو ہے وہ وومز میں، مدرز جو وومز ہوتی ہیں ان میں لوگوں کو مختلف صورتیں، شکلیں، فیچرز جو ہیں وہ اسی کے دینے کی وجہ سے بنتے ہیں، ملتے ہیں. لا الہ الا ہوا، پھر دوبارہ وہی فریز ریپیٹ ہوئی کہ کسی قسم کا کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے جو العزیز الحکیم ہے، آل مائٹی ہے، اور اس کی مائٹ جو ہے وہ وزڈم کے ساتھ ہے. اگر صرف اور صرف مائٹ ہی ہو اور وزڈم نہ ہو تو پھر اس مائٹ کا، اگر عام انسانوں میں مائٹ ہو تو اس کا غلط استعمال بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جتنی مائٹ ہے اس کے ساتھ وزڈم بھی ہے. تو العزیز الحکیم ہے وہ. هو الذی، وہی ہے جو انزلہ، جس نے نازل کیا، علیہ کا، آپ پر، الکتاب، الکتاب کو، دی بک، وہی قرآن، کہ وہی ہے جس نے دی بک آپ پر نازل کی. منہ آیات و محکمات، اب اس میں ہیں کچھ آیات و محکمات، کچھ آیات ایسی ہیں جو محکمات ہیں. محکمات ایڈجیکٹو ہے کہ محکم آیات ہیں، ان کا ایک ہی مطلب ہے، ایک سے زیادہ معنی نہیں ہے. اسٹیبلشڈ ان کا میننگ ہے، کلیئر میننگ ہے، محکم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. کچھ آیات ایسی ہیں جیسے سچ بولو، جھوٹ نہ بولو والی باتیں، جیسے ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہیں، کسی کا ناحق باطل جو ہے وہ طریقے سے مال مت کھاؤ، وعدہ پورا کرو، ٹھیک ہے، ناپ تول کو پورا کرو. اس طرح کی جو احکامات کی جو آیتیں ہیں، جن میں احکامات ہیں وہ بالکل واضح ہیں، کلیئر ہیں. تو کچھ آیات ایسی ہیں جو محکم ہیں، جن میں عام طور پہ احکامات ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. اس کیٹیگری والی آیت کو کہا گیا ہے ہن ام الکتاب. یہ جو آیات و محکمات ہیں، یا وہ کیٹیگری ہے آیات کی جو محکم ہے، وہ ہے ام الکتاب. اب ام کا مطلب ماں بھی ہوتا ہے، جیسے ماں بچے ہوتے ہیں، لیکن ام کا ایک مطلب جو ہوتا ہے وہ بنیاد یا فاؤنڈیشن بھی ہوتا ہے. تو ظاہر ہے، تو ماں، عام جو ماں بچوں والی ماں ہوتی ہے وہ بھی ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے جہاں سے باقی آگے پوری نسل کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اگلی نسل جو نکلتی ہے. تو عربی زبان میں ام کا مطلب سورس بھی ہوتا ہے، بنیاد بھی ہوتا ہے. تو ام الکتاب کا مطلب ہے کہ یہ بنیاد ہے الکتاب، قانون کی یا دی بک کی. تو الکتاب کا ایک معنی جو کتاب کا ہے وہ قانون بھی ہوتا ہے، ضابطہ قانون. عربی زبان میں لکھی ہوئی بک کو بھی کہتے ہیں، کتاب ضابطہ قانون کو بھی کہتے ہیں، اور خالی قانون کو بھی کہتے ہیں. تو جو قوانین ہیں یا قانون ہے یا ضابطہ قانون ہے، اس کی جو فاؤنڈیشن یا بیس ہے یا بنیاد ہے یا سورس ہے، وہ مینلی ہیں آیات و محکمات. تو جو محکم آیتیں ہیں قرآن مجید میں، جس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، کلیئر میننگز ہیں، کوئی تشبیہی چیز نہیں ہے، ایک آیت کا ایک ہی مطلب ہے، ایک لفظ کا ایک ہی مطلب ہے، وہ ہے ام الکتاب. یعنی بنیاد ہیں، بیسیکلی وہ بیسک ہیں کسی بھی جو قانون اخذ کیا جانا ہے اس کی، کسی بھی ضابطۂ قانون کی. وَأُخَرُ، اور باقی اس کے علاوہ جو، اخرو کا مطلب آخری بھی ہوتا ہے، اور یہاں اخرا کا مطلب ادرز ہے، دوسری. اس کے علاوہ اور آیتیں جو ہیں، آیات و محکمات کے علاوہ جو باقی آیات ہیں وہ ہیں متشابہات. یعنی وہ ان کے لفظی مطلب نہیں ہے، وہ ان کے تشبیہی مطلب ہے، کسی چیز کی تشبیہ دی گئی ہے اس میں. متشابہات وہ ایلیگوریکل ہے، ٹھیک ہے، وہ میٹافوریکل ہیں، اس میں یہ لٹرل میننگ نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر قرآن مجید میں کہا گیا اللہ کا ہاتھ یا اللہ کا عرش، تو وہ ضروری نہیں کہ اس جیسے عرش تو عربی زبان میں چھت کو بھی کہتے ہیں یا تختے کو بھی کہتے ہیں، تو وہ اس سے مراد وہ تختہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل جو ہے کوئی شے نہیں ہو سکتی. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہیں پہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تو اس سے مراد اس طرح کا ہاتھ نہیں جیسے ہمارا ہاتھ ہے. تو وہ تشبیہاً اللہ تعالیٰ نے ید کو پاور یا قوت یا طاقت کے کب اس کا معنی بھی ہوتا ہے عربی زبان میں. تو یعنی قرآن مجید میں کچھ آیات ہیں جن کے لفظی معنی نہیں ہے، لٹرل میننگ نہیں ہے، ان میں تشبیہاً کوئی چیز بیان کی، ایلاگوریکل یا اس میں میٹافوریکل میننگز ہیں، متشابہات ہیں. اچھا، کچھ لوگوں نے یہاں پہ ایسے مس انڈرسٹینڈنگ سے ترجمہ کیا جن میں شبہ ہے.
تو قرآن مجید میں کی کسی آیت میں شبہ نہیں ہے، اس کے لیے وہ تو شروع میں ہی کہہ دیا لا ریب فی ذالک الکتاب لا ریب فی، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں۔ تو متشابہات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں اس کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں شبہ ہے، اس کا مطلب ہے کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں تشبیہی انداز میں بات کی گئی ہے، لٹرل میننگ نہیں ہے۔ کچھ ہیں جس میں لٹرل میننگ ہے، محکم آیات ہیں، اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، کلیئر ایک ہی مطلب ہے، اور کچھ ہیں جہاں تشبیہن بیان کی، جیسے قرآن جی نے کہا ہے کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، کہ جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی مثال ایسے ہے۔ ایگزیکٹلی وہ کیسی جنت ہونی ہے وہ وہاں پہ جا کے ہی پتہ چلنا ہے، وہ کچھ چیزیں مثال کے طور پہ بیان کی گئی ہیں، کچھ چیزیں لٹرل معنوں میں ہیں۔ تو کرتے ہیں ما تشابہ منہ، اس کی جو متشابہ ہے اس میں سے، تو جو متشابہ آیات ہیں نا وہ ان میں پڑ جاتے ہیں زیادہ۔ ابتغاء فتنتن، یعنی اس میں سیکھ کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں فتنہ پھیلانے کی کوئی چیز، وابتغاء تعویل ہی، اور اس میں ڈھونڈتے ہیں اس کی تعویل۔ تو جن کے دلوں میں کجی ہو، ٹیڑھ ہو، اور علم بہت زیادہ نہ ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ تشبیہ والی آیتیں جنہوں ان کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان سے کوئی نہ کوئی اپنے حساب سے مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی طویلیں ڈھونڈتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور نہیں جانتا طویل اس کی مگر اللہ۔ تو وہ جو متشابہات ہیں ان کی طویل صرف اللہ کو پتہ ہے۔ اور یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آیت رک گئی ہے، آیت کا یہ پارٹ یہاں پہ رک جانا چاہیے، اور آگے کچھ لوگ کہتے ہیں آگے بھی ساتھ ہے کہ والراسخون فی العلم، کہ جو علم میں راسخ ہیں وہ بھی اس کی تعویل کر سکتے ہیں، عام بندہ نہیں کر سکتا۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں پہ کہ یہ صرف یہاں تک ہے کہ صرف اللہ کو اس کی تعویل پتہ ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور لیکن دوسروں کی رائے یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید سارے کا سارا ہدی للناس ہے، تو یہ انسان بھی اس کی تعویل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ علم میں راسخ ہونے چاہیے، پختہ ہونے چاہیے، وہ ایکسپرٹ ہونے چاہیے بہت زیادہ۔ جو کم علم لوگ ہوں وہ اگر تشبیہات کی چیزیں میں پڑ جائیں گے تو اس سے پھر غلط مطلب لے لیتے ہیں۔ پر راسخون فی العلم، اور یہ جو راسخون فی العلم ہے یہ بھی یقولون آمنا بہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، کل من عند ربنا، یہ ساری کی ساری جو آیات ہیں چاہے متشابہات ہیں چاہے محکمات ہیں، یہ سب کچھ جو ہیں وہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر اولو الالباب، عقل والے، پیپل آف انڈرسٹینڈنگ، یا نہیں سمجھتے مگر عقل والے۔ تو یہ جو متشابہات ہیں یہ صرف اولو الالباب، یعنی جن کا بالکل عقل کا نچوڑ جنہوں نے نکالا ہوتا ہے، بہت ہی انٹیلیجنٹ اور اس میں ماہر جو ہوتے ہیں قرآنی علم میں اور باقی جو کائنات میں اللہ تعالیٰ کا علم ہے، وہ اس کے صحیح معنی ڈھونڈ سکتے ہیں اور اس سے کچھ چیز سمجھ سکتے ہیں، یا جو راسخون فی العلم ہے ان کو سمجھ میں آ سکتی ہے اس کی بات۔ لیکن جو عام کم علم جو ہے وہ اگر اس میں پڑ جائیں تو وہ فتنہ جو ہے وہ پھیلا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ محکمات کی حد تک پہلے رہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کے میں اپنے آپ کو انڈلج کرے، اور جن چیزوں کا میٹافوریکل یا الیگوریکل میننگ ہے اس میں اس کو نہیں الجھنا چاہیے، اس کو جب تک کہ اس کا علم بہت زیادہ راسخ نہ ہو جائے، بہت زیادہ ایکسپرٹ نہ ہو جائے عربک لینگویج میں، قرآن کو بار بار پڑھ کے اس نے اس کی ہر آیت کے اوپر بہت زیادہ غور کیا ہو، بہت زیادہ اس کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہوئی ہو، تو پھر اس کا مطلب ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ شروع میں اس کو جو ہے وہ محکمات ہی سمجھنے چاہیے، ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ آگے ربنا، اے ہمارے رب، یہ جو اولو الالباب ہوتے ہیں نا عقل والے بالکل سمجھدار لوگ اور جو راسخون پر علم ہوتے ہیں، ان کی دعا کیا ہوتی ہے کہ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ تو نہ ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو بعد اس کے جب ہدیتنا، ہدایت دی تو نے ہمیں۔ یعنی وہ بے شک ان کا بہت ڈیپ نالج ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں کبھی جو ہے نا ہمارے دل میں ٹیڑھ نہ آ جائے اور ہم ڈیویٹ نہ کر جائیں۔ پھر بھی ان کا محتاط رویہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جو ہے نا وہ محتاط رویے کے لیے اور ہدایت کی ہی دعا کرتے رہتے ہیں کہ ہم کہیں جو ہے نا وہ مس انڈرسٹینڈ نہ کر دیں چیزوں کو۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور عطا کر ہمارے لیے اپنے پاس سے رحمت، یہ ان کی دعا ہوتی ہے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی ہے بہت عطا کرنے والا۔ وہاب کا مطلب ہوتا ہے
بہت زیادہ عطا کرنے والا. یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے کہ جس میں بہت انٹینسٹی پائی جاتی ہے کہ اے اللہ بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. اور اگلی دعا ایسے لوگوں کی ہوتی ہے کہ ربنا اے ہمارے رب انکا بے شک تو جامع الناس جمع کرنے والا ہے بنی نوع انسان کو تمام لوگوں کو لیومن ایک ایسے دن کے لیے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں. ظاہر ہے قیامت میں والے دن ایک ایسا دن آنا ہے قیامت کے موقع پہ کہ جب ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دینا ہے. لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد بے شک اللہ نہیں خلاف کرتا وعدے کے. جو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہوا ہے کہ قیامت آئے گی اس میں وعدہ خلافی بالکل نہیں ہوگی. تو یہ یہاں پہ سورت آل عمران کا پہلا رکوع ختم ہوا ہے. تو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم نیکسٹ رکوع لیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.